اور لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے، اور نہ جینا، اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں نے بعض ایسے معبود بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسی شخصیات کی لوگ عبادت کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، نہ وہ اپنے نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، نہ اپنے نقصان کا کچھ اختیار رکھتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں بعض لوگوں نے بعض دوسرے لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور عبادت ایک، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کہ ایک وسیع المطالب ایک لفظ ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں امور شامل ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کو حد سے زیادہ اس سے محبت کرنا، اللہ سے بھی بڑھ کر محبت کرنا، یہ اس کی عبادت کرنا ہے۔ چاہے آپ ایسے بندے سے محبت کر رہے ہو کہ جو مثال کے طور پر اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، لیکن آپ کی اس سے محبت، عقیدت اس درجے کی ہے کہ آپ اللہ سے اتنی محبت نہیں کرتے، آپ اللہ کا اتنا ذکر نہیں کرتے، لیکن آپ کے مد نظر فلاں کسی ولی کی خوشنودی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس سے آپ زیادہ جڑے رہتے ہیں۔ آپ جب چندہ دیتے ہیں جماعت کو، تو آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میرے پیر صاحب، میرے جس کو میں نے ولی مانا ہوا ہے یا جس کو میں نے خلیفہ مانا ہوا ہے، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، تو یہ گویا آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اس شخص کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار کرنا ہے، تو اس میں خالص رضا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کسی شخص کی رضا نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رضا کے تابع پھر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ جیسے انسانوں سے سلوک کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا بھی ہوا ہے کہ مومنین جو ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ تو ایک تو شرک کی یہ قسم ہے کہ آپ کسی انسان سے اس درجے کی محبت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے وہ زیادہ ہو، یا مثال کے طور پہ آپ کسی شخص سے محبت کریں یا اس کی اطاعت کریں، اس کو فالو کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی آپ اطاعت نہ کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ والدین ہیں، تو اب والدین کی اگر آپ اطاعت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، لیکن آپ نمازیں نہیں پڑھتے، آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ آپ نے اللہ کا غلام اور نوکر بننا ہے، اللہ کے لیے زندگی بسر کرنی ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، تو آپ نمازیں نہیں پڑھتے، آپ اللہ کی باتیں نہیں مانتے، لیکن آپ ادھر جناب اپنے والدین کی باتیں مان رہے ہیں، ان کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو معبود بنا دیا، کیونکہ آپ کی نظر میں والدین کی اطاعت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، آپ کی نظر میں والدین سے محبت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اس کی خاطر، اس چیز کی خاطر کہ آپ والدین سے جڑے ہوئے ہیں، والدین سے محبت کرتے ہیں، والدین کی اطاعت کرتے ہیں، آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے، تو یہ آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اب آپ نے دوسروں کو معبود بنا دیا۔ معبود کہتے ہیں کسی سے انتہا درجے کی محبت کرنا اور اس کی آخری درجے کی میں اطاعت کرنا، اپنی زندگی اسی کے لیے گزارنا، اسی کا غلام بننا، اس کا نوکر بننا۔ حقیقی معنوں میں دنیا میں جو لوگ نوکری کر رہے ہوتے ہیں وہ مجازی معنوں میں ہوتی ہے، وہ حقیقی نوکری نہیں ہوتی۔ آپ جب چاہیں اس نوکری کو چھوڑ دیں، جب چاہیں کسی باس کو آپ کہہ دیں بھائی میں آپ کی نوکری چھوڑ رہا ہوں، اب آپ میرے باس نہیں ہوں، وہ آپ کو حق ہے، اس میں آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حقیقی نوکر ہوتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کا، حقیقی غلام ہوتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کا، تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تو انسان تو اللہ تعالیٰ کا غلام ہے۔ تو اب اگر انسان کسی میں نے بتایا جیسے کہ والدین کی اطاعت کرتا ہے، یا اسی طرح کسی اور ٹیچر کی، استاد کی، اپنے جماعت کے کسی لیڈر کی، اپنی جماعت میں اس کا کوئی جماعت کا لیڈر ہے، اس کو وہ خلیفہ سمجھتا ہے اور سمجھتا بھی میں تو اس کی اطاعت میں نے کرنی ہے، اور لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اللہ سے محبت نہیں کر رہا، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، نمازیں نہیں پڑھ رہا، تو یہ گویا اس نے اس اپنی شخصیت کو جو ہے نا وہ اس کو معبود بنا رکھا ہے، چاہے وہ اس کی جو مذہبی شخصیت ہے وہ نیک ہو، ولی ہو، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، یعنی لوگوں نے، انسانوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اوروں کو معبود بنا لیا، جی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ تو معبود بنانے کا ایک یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لے، ٹھیک ہے،
اور ان کو فالو کرے، ان کو اپنا یعنی کہ جیسے لوگ محبت کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں، سوشل میڈیا ہے تو مختلف قسم کی سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، ادھر ادھر کے نا، تو لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھیں گے، اللہ کی تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن ان کو دیکھتے رہیں گے، ان کی ویڈیوز دیکھتے رہیں گے، پھر اس طرح بننے کی کوشش بھی کریں گے، ٹھیک ہے، جس طرح وہ کر رہے ہیں ویسے خود بھی کریں گے، ان سے بڑی محبت کریں گے، ان کی ویڈیوز سنیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں سنیں گے۔ جو علماء دین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تبلیغ کرنے والے ہیں، ان کی باتیں نہیں سنیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، حدیث نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ اپنے دنیا کے جو سیلیبریٹیز ہیں ان کو فالو کریں گے، ان کو سنیں گے، تو یہ ان کی عبادت ہے، یہ ہے عبادت، یہ ہے معبود بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، اور ایسے لوگوں کو معبود بنا دیا ہے کہ جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ تو مطلب انسان جو ہے وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا، وہ کسی دوسرے انسان کو پیدا نہیں کر سکتا، جانور پیدا نہیں کر سکتا، مکھی تک بنا نہیں سکتا، مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اس کو وہ واپس اس سے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، نہ وہ اپنے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے۔ تو اب دیکھیں انسان پر کب موت آ جائے، کیا انسان اپنی موت کو روک سکتا ہے؟ تو وہ اپنا جب اس کا نقصان ہوگا، اس کی جان چلی جائے گی، اس کو موت آ جائے گی، تو وہ اپنی موت سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ موت سے بعض دفعہ 4th سٹیج کینسر آ جاتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ تو کوئی انسان اپنے آپ کو موت سے بچا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان ہے موت۔ دنیا کی زندگی میں سب سے بڑا انسان کا نقصان ہوتا ہے موت، تو موت سے انسان خود نہیں بچ سکتا، تو وہ اپنے آپ کو نقصان سے بھی نہیں بچا سکتے، نفع کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ دیکھیں فائدہ بھی جو ہے نا وہ اللہ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنا دی ہے دنیا میں انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ انسان نہیں چاہ سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان چاہے گا کہ بھئی میں 1000 سال زندہ رہ سکوں، مگر وہ نہیں رہ سکتا، تو یہ ایسا نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ وہی نفع حاصل کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ایک نیچر میں، قدرت میں رکھ دیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نفع دے رہا ہوتا ہے، وہ انسان خود اپنے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ خود اختیار رکھتا ہے، وہ نفع بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ اگر وہ اس سے زیادہ بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر کی ہے، جو نیچر قدرت بنا رکھی ہے، اس سے بڑھ کر وہ اپنے لیے کوئی نفع حاصل کر ہی نہیں سکتا، 1000 سال نہیں جی سکتا، ٹھیک ہے۔ تو انسان کا تو یہ معاملہ ہے کہ جو کچھ بھی ان کو ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا جو ہے نا وہ ایک آزمائش، امتحان، ابتلاء کا جو ہے نا یہ ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کی لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کسی اللہ کے ولی کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے ولی کی عبادت کر رہے ہیں، تو اب وہ اللہ کا ولی جو ہے نا وہ بھی نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، ٹھیک ہے، اسے بھی جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہے، اور بعض دفعہ انسان کے اپنے ہاتھوں کو ہی نقصان پہنچ جاتا ہے، تو جو نفع مل رہا ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں انسان کے پاس سب سے پہلا جو نفع ملتا ہے وہ یہ زندگی ہے، زندگی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفع ہے، فائدہ ہے۔ جسم، صحت، انسان کے اندر جان نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو وہ تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، وہ ایک قدم چل نہیں سکتا، تو وہ نوکری کیا کرے گا، وہ کمائے گا کیا، وہ روزگار کیا کرے گا، وہ تجارت کیا کرے گا، وہ پیسہ کیسے کمائے گا، وہ کیسے خود کو کھلائے گا پلائے گا، اپنی بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا پلائے گا، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی صحت پر، اس کی صحت ہوگی تو وہی کام کرے گا۔ تو صحت کس نے دی؟ زندگی کس نے دی؟ طاقت توانائی کس نے دی؟ جسم میں جان کس نے پیدا کی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ اختیار وہ خود تو نہیں رکھتا انسان، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ عطا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ایسے لوگوں کو یہ لوگ معبود بنائے ہوا ہے، ایسے سیلیبریٹیز کو جناب وہ پوج رہے ہوتے ہیں، ان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، سوشل میڈیا، انہی کو دیکھ رہے ہوں گے، ٹک ٹاک پہ لگے ہوں گے جناب، ٹک ٹاک، اب یہ بھی عبادت ہے، اب انسان بس ٹک ٹاک ہی دیکھتا رہے، اتنا وقت قرآن پڑھنے میں نہیں لگائے گا، اتنا وقت حدیث پڑھنے میں نہیں لگائے گا، اتنا وقت دین کو سمجھنے میں، عبادات میں نہیں لگائے گا جتنا ٹک ٹاک پہ لگائے گا یا کسی اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ لگائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ یہ بھی معبود بنانا ہے کہ انسان جو ہے نا، اب اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ تو کثرت سے زندگی میں انسان نے اپنی جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ڈیلی لائف ہوتی ہے، اس میں سب سے زیادہ ذکر انسان نے اللہ کا کرنا ہوتا ہے۔
تو بندہ اللہ کا ذکر تو بس جلدی جلدی نمازیں پڑھے، اور یا اول تو نمازیں نہیں پڑھتا انسان، تو اگر پڑھے بھی تو بس جلدی جلدی جناب کم مکاؤ والا معاملہ کرتا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھوں ختم ہو معاملہ، اور بس جناب ہم بیٹھ جائیں سوشل میڈیا پہ اور وہاں پہ گھنٹوں لگے رہیں، گھنٹوں دیکھتے رہیں لوگوں کو، ٹک ٹاک دیکھتے رہیں لوگوں کے ڈانس ڈونس دیکھتے رہیں، بیہودہ چیزیں دیکھتے رہیں، بد نظری کرتے رہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ کام تو کرے گا، تو یہ بھی عبادت کرنا ہے، یہ بھی معبود بنایا ہوا ہے اس نے، ٹک ٹاک کو، ٹک ٹاک کے لوگوں کو، ٹک ٹاکرز کو، سوشل میڈیا کو، سیلیبریٹیز کو، یہ معبود بنایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم لوگوں نے انسانوں کو، کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو، یعنی کہ ایسے شخصیات کو معبود بنا رکھا ہے کہ جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، نہ وہ اپنے نقصان کے مالک ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے، نہ جینا، وہ اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر مقرر کر دی ہے، جیسے کہ اس آیت سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، اور اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، پیدا فرمایا ہے، اور اس کی تقدیر مقرر کی ہے۔ تقدیر، قدرت، یعنی یہ جو آپ دیکھتے ہیں انسان کی جو نیچر، اس کی جو نیچر میں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں کہ انسان کی عمر کتنی ہوگی، وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ٹھیک ہے، اس میں طاقت انرجی کتنی ہوگی، یعنی یہ تقدیر ہے، یہ ایک قدرت ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ہر انسان کے میں یہ رکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح یہ تقدیر جو ہے یہ زمین سے تعلق بھی رکھتی ہے، زمین کی نعمتوں سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر کر دی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک حد تک زندہ رہے گا، ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا، 200 سال زندہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، اسی طرح اس کے اندر انرجی ایک حد تک انرجی ہے، ایسا نہیں کہ وہ ٹرک کو اٹھا لے، ٹھیک ہے، انرجی بھی ایک لمیٹڈ انرجی ہے۔ تو یہ ہے تقدیر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا، ایک نیچر میں، اس کی فطرت میں ایک چیز ودیت کر دی ہے، رکھ دی ہے، اسے صلاحیتیں، ایک محدود صلاحیتیں اس کو دے دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے تقدیر، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جو ہے نہ اس کا مرنا اس کے اختیار میں ہے، نہ جینا اس کے اختیار میں، تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ تقدیر مقرر کر دی کہ انسان جو ہے نا اس کی ایج لمٹ اتنی ہوگی، اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکتا، وہ چاہے جتنی مرضی ایکسرسائز کر لے، ڈائٹنگ کر لے، کیٹو ڈائٹ کر لے وغیرہ وغیرہ، جتنا مرضی اپنی صحت کا خیال رکھ لے، ٹھیک ہے، سپلیمنٹس کھا لے پی لے، لیکن وہ اس کی ایک ایج لمٹ ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور پھر آگے فرمایا نہ دوبارہ جی اٹھنا اس کے اختیار میں، دوبارہ وہ جی بھی، یعنی کہ مرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد تو حساب کتاب ہوگا، تو وہ اب حساب کتاب کے لیے اٹھائے گا کون؟ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، انسان خود، انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ جناب مر جائے تو دوبارہ اٹھ جائے، انسان کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے،